بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ نہیں، اور جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت کے باوجود غصہ پی لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے ایک تشت میں آپ کے ہاتھ دھلواتے ہوئے ان پر پانی بہا دیا تو وہ پانی آپ کے کپڑوں پر بھی جا گرا۔ امام جعفر صادق نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ غلام نے یہ کہنا شروع کیا، میرے آقا، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا، آپ نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ غلام نے پھر کہا، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کیا۔ غلام نے عرض کی، واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے اور میرے مال میں سے 1000 دینار تیرے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کی وجہ سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور دن کی وجہ سے پہچانا جائے جبکہ لوگ کھا پی رہے ہوں، اور غمزدہ ہو جبکہ لوگ خوش ہوں، اور وہ رو رہا ہو جبکہ لوگ ہنس رہے ہوں، اور خاموش ہو جبکہ لوگ باہم الجھ رہے ہوں، اور وہ خشوع میں ہو جبکہ لوگ مغرور ہوں۔ حافظ قرآن میں یہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے کہ وہ بد اخلاق نہ ہو، غافل نہ ہو، شور نہ کرے، نہ سخت مزاج ہو اور نہ دھتکارنے والا ہو۔ دوستو، بعض بزرگوں نے فرمایا، اپنی زندگی میں 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اگر موجود رہو تو پہچانے نہ جاؤ، اگر غائب رہو تو تلاش نہ کیے جاؤ، اگر حاضر رہو تو تم سے مشورہ نہ کیا جائے، اگر تم کوئی بات کہو تو اس کو قبول نہ کیا جائے، اگر تم کوئی اچھا عمل کر بیٹھو تو خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مزید 5 چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، اگر تم پر ظلم ہو تو تم ظلم نہ کرو، اگر تمہاری تعریف کی جائے تو تم خوش نہ ہو، اگر تمہاری برائی بیان کی جائے تو تم پریشان نہ ہو، اگر تمہیں جھٹلایا جائے تو تم غصے میں نہ آؤ، اگر تمہارے ساتھ خیانت ہو جائے تو تم خیانت نہ کرو۔ ایک شخص نے حضرت منصور سلیمی علیہ رحمہ کو لمبی نماز پڑھتے اور احسن طریقے سے عبادت کرتے دیکھا۔ جب آپ علیہ رحمہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس سے فرمایا، میری عبادت دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ ابلیس ملعون نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھر بھی وہ مردود ہو گیا۔ آدمی کی خوش بختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے تمام افعال و اقوال میں کوتاہی کا اقرار کرے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 4 الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ 4 الفاظ یہ ہیں، میں، ہم، میرا، میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ پر نادم ہونے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نادم ہونے والا رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم لوگوں پر تنقید کرو گے تو وہ بھی تمہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور اگر تم انہیں چھوڑ بھی دو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو تنگ دستی کے دن یعنی قیامت کے لیے اپنی زندگی اور عزت کو وقف کر دے، اور مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اس لیے عفو درگزر سے کام لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرما دے گا، اور یتیم کی آہ اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو، کیونکہ یہ دونوں راتوں رات عرش تک پہنچ جاتی ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، اور مومن کو گالی دینا فسق یعنی بدکاری ہے، اور اس سے جھگڑا ناشکری ہے، اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت جیسی ہے، اور جو معافی چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اور جو غصے پر قابو رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، اور جو مغفرت چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور جو کسی مصیبت پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح یعنی تختیوں کو پکڑ کر ان پر نظر ڈالی تو عرض کیا، یا الہی، تو نے مجھے ایسی بزرگی سے سرفراز فرمایا ہے جس سے مجھ سے پہلے کسی کو سرفراز نہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، اس لیے کہ میں نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو تمہارے دل سے زیادہ کسی کو تواضع کرنے والا نہیں پایا۔ اے موسیٰ، جو میری عظمت کے سامنے جھک جائے، میری مخلوق پر بڑائی نہ چاہے، اپنے دل پر میرے خوف کو لازم کر لے، اپنا دن میرے ذکر میں گزارے، اور میری خاطر اپنی زبان کو نفسانی خواہشات سے روک لے، تو میں بھی اس کی طرف توجہ فرماتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر یہ حکایت سن کر کسی مسلمان کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ راہ راست پر آ گیا تو آپ کا دل بھی مدینہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔